الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا اقترف ثم تاب الله عليه. وقال علیہ الصلاۃ والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال علیہ الصلاۃ والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وقال علیہ الصلاۃ والسلام والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال علیہ الصلاۃ والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الصاحب فحمل عليه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس دنیا سے جائیں گے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. دونوں حقیقتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پہلی حقیقت تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوسری حقیقت اس کی ہمیں خبر دی گئی ہے، اور خبر دینے والے انتہائی سچے ہیں. اگرچہ اس دنیا سے جانے والی بات یہ تو سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہاں پر پھر کیا ہوگا، اس میں پھر لوگوں کی باتیں اپنی اپنی ہیں. لیکن ہمارا دین ایمان جو ہے اسلام کا ہے، لہذا اسلام میں ایک ہی بات ہے، وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہمارا آخرت پر یقین ہے، اور آخرت میں ساری چیزوں کی پوچھ ہوگی، اور فیصلہ بالکل واضح ہوگا. اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے نیکی کا اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے مزوں میں ہوں گے، اور جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ جہنم جائیں گے. یہ مسلمانوں کی بات ہے. جو غیر مسلم ہے وہ تو سیدھے وہ دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے. البتہ مسلمان اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت جائیں گے انشاءاللہ، اور جنت میں پھر واپس جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، اور پھر جنت کے سارے مزے ان کے ہاتھ ہوں گے. اس وجہ سے ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان اس کا کوئی برابر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم لوگ کو سب سے زیادہ فکر ایمان کی ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ ایمان کے اندر ایک تو آسانی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آسانی تو اس میں یہ ہے کہ جس نے جو ایمان لایا اس کو دوبارہ کرنے کے لیے
کچھ نہیں کہا جائے گا جب تک وہ غیر ایمان کی بات کوئی نہیں ہوگی. جب تک غیر ایمان کی کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی جو اس کو کافر بنا دے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، تو اس کے ایمان وہ موجود رہے گا. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر ایمان چلا گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کے بعد ایمان نصیب نہ ہو اور مر جائے تو پھر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور یا پھر یہ کہ ایمان نصیب ہو جائے، اور یہ بھی بہت بڑی قسمت ہوتی ہے، تو اس کو بھی گزشتہ جتنے اعمال اس نے سارے کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے، حج کیے تھے، نیک اعمال جتنے بھی سارے کے سارے ضائع ہو گئے. بیوی طلاق ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے اگر وہ دوبارہ اس کو مل جائے ایمان. اب بتائیں کتنی بڑا نقصان ہے. اور ایمان جاتے میں کچھ وقت نہیں لگتا، کوئی بات کلمہ کفر کا زبان سے چاہے مذاق میں نکلے، چاہے قصدن نکلے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا جیسے خواب میں یا پاگل ہو یا بچہ ہو، ان تینوں پہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ چاہے مذاق میں ہو چاہے ایسے ہی ہو، وہ گیا. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور اس وقت اس چیلنج کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے کیونکہ کفریہ باتیں اس کے لیے بنیادیں آج کل بنائی جا رہی ہیں. یعنی جیسے کسی چیز کے لیے پسلان بنایا جا رہا ہو نا، کہ مطلب پسلن ہو، وہ خود بہت پسل کے اس طرف آ جائے، بالکل اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ٹی وی پر، مختلف چیزوں میں یہ اس قسم کے ڈیبیٹس، اس قسم کی باتیں فلوٹ کی جا رہی ہیں کہ جیسے خود بہت پسل کر انسان کفر کی طرف چلا جائے. ایسی حالت ہے آج کل. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بالکل ہی اپنے آپ کو بے خبر کر دیں. ایک سلوشن تو یہ ہے، لیکن کیا اس سلوشن پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، بہت مبارک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا بائیکاٹ، مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں اس سے، اس کا، اور بری محفلوں سے بچنا، بری کتابوں کو پڑھنے سے بچنا، یہ ایک بات ہے. اور کوئی کر سکے تو بہت زبردست سلوشن ہے، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، ایسا بہت مشکل ہے. ایسی صورت میں پھر یہ والی بات ہے کہ شر اگر ایکسپوزڈ ہے تو اپنے آپ کو خیر کے لیے ایکسپوز کرنا چاہیے. یعنی ایسی مجلسوں میں، ایسی صحبتوں میں انسان کو ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے جو ساتھ ساتھ چیزیں واش کرتے جائیں. غلط باتیں آئیں تو واش ہو گئی. یہ بات بہت اہم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کیا کریں، ہم خانقاہ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، پھر خراب ہو جاتے ہیں، پھر خانقاہ جاتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، کیسے ہم مکمل ٹھیک ہوں گے؟ کویشچن تھا پریکٹیکل. حضرت نے فرمایا کپڑے آپ پہن لیتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں تو بھی دھو لیتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو پہن لیتے ہیں، پھر وہ میلے ہو جاتے ہیں، پھر دو بھی دھو لیتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ نہیں کب یہی کرو، ظاہر اثرات تو ہوں گے. اب دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بزرگ تھے اپنے طور پر خود، لیکن خود انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ اگر گشت کے لیے جاتے میوات، اب گشت ایک دین کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اس کے لیے جاتے تو چونکہ لوگوں کے پاس جاتے
اور یہ لوگوں کے پاس جانا جو ہے نا ضروری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ظاہر ہے اس کے لیے وہ تشکیل ہو چکی ہو، لیکن خطرے میں بھی آدمی، کیونکہ جو نفسیاتی ماہرین ہیں انہوں نے بڑا عجیب تبصرہ کیا ہے، کہتے ہیں ہر آدمی دوسرے سے چوری کر رہا ہے۔ جب بھی 2 آدمی 3 آدمی آپس میں ملتے ہیں تو ہر ایک دوسرے سے چوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی عادتیں خود بخود اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر کوئی اچھا ہے تو برو کہ اس کے ساتھ ملنے سے وہ برے اچھے بنتے جاتے ہیں، الا کہ مخالفت نہ کریں۔ مخالفت تو پھر اور بات ہے نا، پھر تو اور مزید خراب ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ویسے محبت کے ساتھ ملتے ہیں یا ویسے نارمل طریقے سے ملتے ہیں تو اچھوں کا اثر بروں پہ پڑتا ہے، وہ اچھے ہوتے جاتے ہیں، اور بروں کا اثر اچھوں پہ پڑتا ہے، وہ اس کے ساتھ ان کے اندر برائی آتی ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ آئے گا، تو حضرت نے اس کے لیے یہ طریقہ کار سوچا تھا کہ حضرت یا سہارنپور شریف کی خانقاہ میں جاتے یا رائے پور شریف کی خانقاہ میں جاتے یا پھر مسجد میں اعتکاف کرتے۔ حضرت نے خود ارشاد فرمایا۔ تو پھر یہ طریقہ تو اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھو گشت کا عمل تھا، گشت کا عمل دین کا عمل تھا، دین کی نیت سے ملنا تھا، اس پر یہ اثر تھا۔ تو اب جو آفس میں جا رہے ہیں، جو بازاروں میں جا رہے ہیں، جو کچھ بحثوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ویسے تو نہیں ہے نا، ان کے اثرات ہیں۔ تو ان اثرات کو دور کرنے کے لیے کوئی نظام تو ہونا چاہیے نا، اور وہ نظام بڑا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی اس میں کمزوری نہ پائی جائے۔ لیکن آپ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ چاہے کتنے ہی ہوشیار ہو جائیں نا، شیطان ہم سے زیادہ ہوشیار ہے اس مسئلے میں۔ اس کو اس کا پتہ ہے اس کو اس توڑ کا پتہ ہے، تو لہٰذا اس توڑ کا توڑ کر دیتے ہیں۔ اور کیسے توڑتے ہیں؟ کوئی چیز بنیاد بنا کر ان سے ڈیٹیچ کروا دیتے ہیں، کوئی بھی چیز، کبھی مستحب چیز، کبھی کوئی اور چیز، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ حالانکہ فقہاء نے معاملے حل کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلیں گے کہ مستحب کی بات ایسی ہے کہ اس پہ کسی کو آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ ملامت کرنے والوں کو ملامت کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس پہ ملامت کیا۔ مثلا کوئی اپنے شیخ کے بارے میں سوچے، یا شیخ نہیں کوئی اور جن کی صحبت سالین کی نیت سے جن کے پاس جاتا ہے کہ جی یہ پگڑی نہیں پہنتا، چلو چھٹی ہو گئی۔ اب یہ اس کے دل میں آ گیا ہے بھئی یہ پگڑی کیوں نہیں پہنتا، تو بس وہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کوئی کام ایسا ہو جائے اس کی طرف خیال نہیں جاتا، لیکن شیطان کا خیال تو جاتا ہے، وہ اس کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ دیکھو نا یہ بات ہو گئی۔ اس قسم کے جو مستحبات کی باتیں ہیں اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کی ایمانوں کو خطر میں ڈال لیتے ہیں، یہ شیطان کی کارگزاری ہے۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے تھے اپنے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے تو پھر باقاعدہ کچھ لوگوں نے پورا ایک بنایا ہوا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ان کے کان بھرتے تھے کہ مولانا صاحب ایسے، مولانا صاحب ایسے، مولانا صاحب ایسے۔ اکثر پہ تو ان کی کارگر نہیں جاتا، لیکن کچھ پر ہو بھی جاتا، پھر پتہ چلتا کہ لوگوں کی کہنے سننے کی وجہ سے۔ بعد میں بڑا افسوس
جب حضرت دنیا سے تشریف لائے پھر بڑا افسوس، لیکن پھر اس افسوس کا کیا فائدہ؟ پھر افسوس کا کیا فائدہ؟ وہ تو گیا جی۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھتے رہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو بیوقوفوں سے عقل سیکھے، یعنی بیوقوف جو کام کرے تو اس پر نظر ہو کہ بھئی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ تو بات اس سے چلی تھی کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ہماری فرما دے ایمان کی بہت بڑی بات ہے۔ ایک دفعہ میں بار بار اس کا عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب کسی کو بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ وقت بہت مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب سب تک پہنچنا مشکل ہے، تو جب حق ادا نہیں ہو سکے گا تو پھر خامخواہ ان کو باندھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت کی طرف سے ماشاءاللہ وہ آ گیا اشارت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے کہ نہیں بیعت کرنا نہ چھوڑو، کم از کم ایمان تو بچ جائے گا نا، اور کچھ نہیں تو ایمان تو بچ جائے گا۔ تو اس وقت ایمان کا بچانا بہت ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایمان بچ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال میں آپ کو کیا بتاؤں، صورتحال وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ صبح انسان سویا ہوگا تو صبح مطلب جو ہے نا وہ مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر اٹھے گا، مطلب کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت اپنے آپ کی بڑی حفاظت کریں، اپنے اولادوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی یعنی اپنے گھر والوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اور محفوظ قلعوں میں پناہ لینا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا پورا ایک سیٹ رکھا ہوا ہے اسلام کا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب ظاہر ہے دنیا اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ میں نے اپنے طور پر بہت غلطیاں کی، تو ظاہر ہے وہ اچھا بننا چاہتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر پہلے 2 سٹیپس ہیں، وہ لازمی ہے ہر شخص کے لیے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گزشتہ سے اپنی جان چھڑائے، یعنی توبہ کرے، گزشتہ سے اپنی جان چھڑائے، اور آئندہ کے لیے مستقل ارادہ کرے خیر کا، اور اس خیر کو پانے کے جو راستے ہیں ان پہ چلنے کا ارادہ کرے۔ اس کو پہلے کو مقام توبہ کہتے ہیں، دوسرے کو مقام انابت کہتے ہیں۔ یعنی انسان ڈیٹیچ کرے اپنے آپ کو اپنے گناہوں والی ماضی سے، اور اپنے لیے مستقبل میں خیر کو پانے کے لیے انتظام کرے، اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرے۔ تو یقیناً یہ 2 چیزیں جو 2 سٹیپس ہیں، یہ پورے کے پورے تو ادا نہیں ہو پاتے، کیونکہ باقی تمام سٹیپس ان کی تکمیل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دیٹ اسٹیج وٹ ایور دا کیس میں بھی جتنا ہو سکتا ہے مطلب وہ کرے، کیونکہ اسٹارٹ یہی ہے، بغیر اس کے آدمی چل نہیں سکتا۔ کل مجھے ایک صاحب کا واٹس ایپ آیا، جواب تو میں نے دیا تھا، لیکن میں نے کہا دیکھو کیسے عجیب انسان کے ساتھ اس کے نفسیات کھیلتا ہے اور شیطان کھیلتا ہے۔ بات بڑی سمپل تھی، کہا کہ 10 مقامات ہیں سلوک کے، لیکن اللہ پاک تو وراء الورا ذات ہے، تو اس تک پہنچنا تو ممکن نہیں۔ اس کا مطلب متناہی مقامات طے کرنے، لیکن میرے لیے وہ توبہ
والی بھی رہے تو بہت ہے، کیوں کم از کم ایمان بچ جائے گا، اور ایمان کے ساتھ چلا گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں، سادہ سادہ بات ہے نا، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات تو نہیں ہے، لیکن دیکھو، اول تو لامتناہی مقامات کا کہہ کر ایک چیز کو ناممکن قرار دیا، اور دوسرے میں اپنے لیے فرسٹ اسٹیپ کو کافی قرار دیا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اگر رہنمائی کی صورت نہ ہو تو پھر مجھے بتایا کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ یہ جو 10 مقامات ہیں نا، یہ باقی تمام مقامات کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے یہ طے ہو گئے تو باقی مقامات بھی ہو سکیں گے، یہ دروازے۔ اور جو مقام توبہ ہے نا، یہ ان مقامات کا دروازہ ہے۔ لیکن کیا دروازے میں کوئی کڑا ہوتا ہے؟ دروازہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ کڑے ہونے کے لیے ہوتا ہے؟ دروازہ اندر جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مقام توبہ کیا ہے؟ ماضی سے اپنے تعلق کو کاٹ کر اپنے لیے مستقبل میں خیر کا انتظام اور اہتمام کرتے ہوئے مقامات کو طے کرنا شروع کرنا، یہ بات ہے۔ یہ ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ حضرت کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے، یقین جانیے حضرت کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں۔ حضرت نے اپنے مریدوں کی جو تربیت فرمائی تھی، جو مکتوبات حضرت نے ان کو لکھے تھے، ان میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ حضرت کسی کو کڑا نہیں ہونے دیتے۔ کوئی بھی آدمی اس قسم کی بات کرتے نا جس میں کھڑا ہونا پایا جاتا ہے، حضرت اس کو مطلب یہ کہ وہ کچھ الفاظ بھی تھے کہ چلکے کے لیے گر کو مطلب نہ چھوڑے، اس طرح مطلب جو ہے نا وہ اخروٹ اس کے لیے جو ہے نا وہ اصل چیز کو نہ چھوڑے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ بہت بہت کریم ہے اور بہت دینے والا ہے۔ اس نے سب کچھ ہمارے دینے کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کو خود کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس نے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے اور اتنا کچھ دینے کے لیے وہ مطلب وہ ہے، ارادہ ہے اس کا، تو آپ کیوں رکتے ہیں درمیان میں؟ وہ دینے سے نہیں تکتا تو تم لینے سے کیوں تکو؟ حضرت کے اوپر اس چیز کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ ایک تو یہ کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ رکنا نہیں ہے، جب اللہ پاک دے رہے تو پھر کیوں رکتے ہو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ستاروں سے آگے۔ ہاں جی، کیا ہوتے ہیں جی، ہاں، اور بھی ہے۔ مطلب یہ کہ یہی بات ہے کہ آپ کو رکنا نہیں ہے، ہر چیز سے آگے ایک اور منزل ہے، تو چلے آگے بڑھو۔ اور زندگی محدود ہے، تو اس محدود زندگی میں آپ جتنا کچھ حاصل کر سکتے اس میں رکتے کیوں ہے؟ تو حضرت ہمت دلانے والوں میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تیسز ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیتے۔ حضرت کا مطلب خصوصی جو مطلب وہ ہے کہ مایوس نہیں ہونے دیتے، کس اسٹیج پر مایوس نہیں ہونے دیتے۔ ہاں جی، تو ان دونوں کے ساتھ اگر کوئی ہو گیا تو سبحان اللہ، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور بڑے ایسی ہوتے اسی لیے کچھ چھوٹے ان کو دیکھتے کر چلے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر حال میں، چاہے گناہ کے خطرناک صورت میں ابھی ہم کیوں نہ ہو، خطرناک سے خطرناک صورت میں بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمیں پتہ ہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ موجود ہے۔ یہ جو مطلب ہمارا ہونا چاہیے۔ اور شیطان اس راستے کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ بہت جلدی مایوسی لاتا ہے کہ تاکہ انسان کا یہ راستہ بلاک ہو جائے اور وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس چیز سے واپس نہ ہو جائے۔
وہ کہتے ہیں بس جو ہونا تھا ہو گیا، آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. پہلے کہتے کرو 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 کرو، اور جب کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں تو نے تو یہ کر لیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ایسے ہے، اب تو ایسے، اب تو ایسے. وسوسے بہت شاندار قسم کے وہ بنا دے. حالانکہ اللہ پاک کا بھی نظام یہ ہے. اللہ پاک کے قرآن کو دیکھو تو اس میں بار بار روکنے کا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. لیکن اگر کسی سے ہو گیا ہے، جلدی توبہ کرو میں بھی معاف کرتا ہوں، جلدی توبہ کرو میں بھی معاف کرتا ہوں، سب کچھ معاف. ہاں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میں ایک دفعہ حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ اس قسم کی باتیں میں نے شروع کی. ہم تو ایسے، ہم تو ایسے. حضرت نے فرمایا یہ مجھے بتاؤ، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا جی بالکل. تو یہ جمیعہ کس کا لفظ ہے؟ یہ اللہ پاک کا ہے یا ہمارا ہے؟ یہ تو اللہ پاک کا ہے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں. تو اللہ پاک کی جمیعہ سے کوئی چیز بچ بھی سکتی ہے؟ اللہ پاک کی جمیعہ سے کوئی چیز بچ بھی سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بس ایک بات ہے، جب اللہ پاک خود فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو اس بڑے در کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس بڑے در سے لیتے جاؤ، وہ تو دیتا رہتا ہے. تو یہ بات ہے کہ مطلب ہمیں مایوسی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. مایوسی کا دروازہ تو توبہ بند کر لیتا ہے. اور ہمت سے انسان آگے چلتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا سے. انسان ہمت کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہوتی ہے. اور اس پہ بھی قرآنی نص موجود ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میرے راستے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور بے ضرور ہدایت کے رستے سجائیں گے. صرف رستہ نہیں، رستے سجائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، اور آگے چلنے کے لیے ہمت سے کام لیں، اور ہمت پر 100% کامیابی کا وعدہ سمجھے. 100% کامیابی کا وعدہ سمجھے. اور یہ وعدہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے نا، وہ بھی ختم نہیں ہوتی. وہ بھی اللہ پاک اس کو محفوظ کر لیتا ہے. اس پہ نہیں جانا چاہیے تو بہت چھوٹی چیز ہے. بھائی چھوٹی چیز ہے تو اللہ قبول فرمائے، پھر اس کے لیے پھر تو چھوٹی نہیں ہے نا. کیونکہ اللہ پاک قبول ہی ان سے فرماتے ہیں جو اس کے ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں. تو جب قبول کر لے پھر اس کے بعد کیا چیز رہے گی؟ تو یہ اصل میں بنیادی باتیں ہیں. تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اور احادیث شریفہ، میں صرف جلدی جلدی اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے، اور جو لوگ ایسے کہ جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، مگر ان کی حالت ہے کہ ایسا کام کر گزرتے جس میں دوسروں پر زیادتی ہو، وہ اپنی ذات پر گناہ کر کے نقصان اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو؟ اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار ہٹ نہیں کرتے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں. البتہ اگر ناواقفیت میں ایسا ہو جائے تو اور بات ہے. یہی لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے ان کی رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ ان کے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے. دیکھیے نا، شروع کہاں سے کیا ہے؟ جن نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اور آخر میں کیا بتایا ہے؟ جنت. تو دیکھو کیسے ہیں مطلب اللہ پاک نے. حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہوں کا اقرار کرے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور نیز ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، اور خطا کاروں میں توبہ کرنے والے بہتر ہیں.
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ خرخرا نہ لگے، یعنی حلق میں جان آ کر خرخر نہ کرنے لگے. اس خرخر سے چونکہ موت آ چکنے کا پورا یقین ہو جاتا ہے، اس واسطے اس کے بعد توبہ کرنا قابل قبول نہیں رہتا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا شخص کے مانند ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اس وجہ سے جب کسی چیز کی فضیلت آدمی سنے نا تو اس وقت فوراً اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس وقت اس عمل کا نور نصیب ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا تو ہمیں فوراً توبہ کرنا چاہیے کہ جب اتنی بڑا وعدہ آ گیا اللہ پاک ہم توبہ کرتے تمام گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، جو معلوم ہے، جو معلوم نہیں، جو قصدن ہوئے، جو خطا سے ہوئے، ظاہر کے باطن کے. اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق، آبرو یا اور کس طرح کا ہو، اس کو چاہیے کہ آج اس سے سبکدوش ہو جائے، یعنی معاف کرا لے. اور اگر حقوق کی مالیات کو معاف نہ کرے تو پھر ادا کرنا ضروری ہے. اس دن اس سے پیشتر کہ اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار، بلکہ اس طرح ادا کیا جائے گا کہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو ظالم سے اس مظلوم کے حق کے موافق بدلہ لے لیا جائے گا، اور اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہوں میں سے بقدر ظلم اس پر لاد دیے جائیں گے. بخاری شریف کی روایت. اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ظلم کے بعد توبہ کی اور عمل صالح کیا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. اس وجہ سے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اول ہوشیاری کی بات تو ہے کہ فوراً توبہ کرے، اور پھر اس کی تلافی کے لیے کوئی نیک عمل کرے، تاکہ اللہ جل شانہ اس کے اکاؤنٹ میں اچھی چیزیں جمع فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردہ ڈوبنے والے فریاد کرنے والے شخص کے مانند ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے دعا کا جو اس کے ماں باپ یا دوست کی طرف سے پہنچے، پر جب دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دعا دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبر والوں پر زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے مانند ثواب داخل کرتا ہے، اور تحقیق زندوں کا ہدیہ مردوں کی طرف ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. تو اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، سارے مردوں کو بخش دیں. اللہ جل شانہ ہمارے اس تلاوت کو قبول فرمائے، اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ انبیاء کرام کو، جملہ صحابہ کرام کو، اور جتنے بزرگ اولیاء کرام گزرے ہیں سارے مسلمانوں کو پہنچا دیں. تو ظاہر ہے ہماری طرف سے یہ ان کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی، مجھ سے کسی نے کہا کہ اویسی نسبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کسی اپنے ساتھی نے سوال کیا. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، البتہ ایک طریقہ ذرا اوپن لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جس بزرگ سے اویسی نسبت حاصل کرنا کہنا چاہ ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا شروع کریں. جب آپ کی طرف سے ہدایہ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے تو اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو ادھر سے بھی اللہ پاک راستہ بنا لے گا. میں نے کہا یہ راستہ کم از کم میں کہہ سکتا ہوں عقل میں اور سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آدمی کر لے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں. باقی تو ظاہر ہے یہ تو انسان کے بس میں بات، بلکہ وہ جہاں سے آ رہے ان کے بس میں بھی نہیں ہے. ہاں جی، ان کے بس میں بھی نہیں ہے. بس میں تو صرف اللہ پاک ہی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو، لیکن ان لوگوں کے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے وہ جو چاہتے اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتے ہیں، فضل سے، مجبوری سے نہیں، فضل سے ایسا کر دیتے ہیں. وہ طریقہ ہے اس کا، مطلب اپنے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، ریگارڈ ہوتا ہے. تو اس ریگارڈ میں پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نظام چلا دیتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو یہ جو اصالہ ثواب والا طریقہ ہے یہ ایک بہت پاورفل طریقہ ہے. یہ بعض لوگ اصالہ ثواب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جو کہ ایک علمی تحقیق ہے، نہیں مانتے ہوں گے، ہر ایک کا اپنا تحقیق ہوتی ہے. ان میں سے ایک صاحب تھے اس طرح جو نہیں مانتے تھے، بڑے عالم تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اصالہ ثواب نہیں پہنچتا.
ثواب نہیں پہنچتا۔ تو وہ جو ہے نا ویسا ہے کہ جب فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو اب کیا خیال ہے کہ ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ کہتے میرا خیال ہے اب پہنچتا ہے۔ سارے وہاں پہنچ گئے تو سب کو یقین ہو جاتا ہے نا، کہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر تو فرمایا نا آپ سے سب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں اپنے اوپر دروازے نہیں بند کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ پاک کا مطلب ہے۔ جو اللہ پاک نے دروازے کھولے ہوئے ہیں ان دروازوں کو بند نہ کرو، اس لیے کہتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ اچھی اچھی امید رکھو۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ تو ظاہر میں کہتا ہوں اگر ضعیف حدیث بھی ہے مثال کے طور پر، تو کم از کم آپ کے لیے ایک رستہ تو بن گیا نا، تو اسی کو ہی سہارا بنا کر اللہ پاک سے لے لو۔ آپ اس کے علمی بحث میں پڑھنے کی بجائے کیا کرے، بس ظن جو ہے نا مطلب جو خیر مطلب جو ہے نا وہ اچھا ظن رکھ لو، تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے، کیونکہ یہ ظن والی بات تو حدیث شریف تو صحیح ہے، انا عند ظن عبدی بی، تو اسی کی بنیاد پر کہہ دو کہ بے شک وہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہیں، لیکن آپ اچھا گمان رکھ کر امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کر لے۔ آخر حدیث غار میں وہ جو بات آئی ہے کہ وہ ایک صاحب تھے جس نے اپنے والدین کے لیے وہ کیا تھا کہ میں اپنے والدین کو جب تک دودھ نہ پلاتا تو پھر کسی کو نہیں پینے دیتا، بچوں کو بھی نہیں، تو میں آیا تو والدین سو گئے تھے، تکے ہوئے تھے، تو سو گئے تھے، تو پھر میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ، میرے بچے رو رہے تھے لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا، اور جب وہ جاگے تو پھر ان کو پہلے پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے، تو چٹان ہٹ گئی تھی۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ باقاعدہ علمی لحاظ سے غلط تھا، بچوں کا حق والدین سے زیادہ ہوتا ہے۔ نابالغ ہے نا، نابالغ ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ریگارڈ کرتے ہیں، تو مطلب جو ہے نا وہ ان کا حق زیادہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے منظور فرما دیا۔ تو اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اپنے لیے ایک ضعیف حدیث کو بھی یہ فضائل میں ضعیف حدیث کیوں چلتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ فقہائے کرام جو ہے اس کو جو فرماتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیثوں کا بھی ہوتا ہے، اعتبار ہوتا ہے، اور مطلب جو ہے نا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، عمل تو وہی ہوتا ہے، وہ صحیح حدیث اور قرآن آیت پر ہوتا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ ثواب کی بات ہے، ثواب صرف ظن المؤمنین خیر والی بات ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ اچھا گمان کر لیتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو ابھی 49 کروڑ نمازوں کا جو ثواب ہے، بھئی آپ خدا کے راستے میں جائیں، 50 کروڑ نمازوں کا ثواب اپنے ذہن میں بے شک رکھ لو، امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا، نہیں ملے گا تو جو پڑی ہے وہ تو مل ہی جائے گا نا، وہ تو واپس نہیں ہوگا نا۔ لیکن وہ جو 49 کروڑ والے کہتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ضد نہ کریں کہ خانقاہ کے لیے جو آتا ہے نا تو ان کو نہیں ملے گا، اور جو رائیونٹ جاتا ہے ان کو ملے گا، ان سے بھی ہم کہتے ہیں اپنی نیت کو ذرا وسیع کر لو، تھوڑا سا اس میں اور لوگ بھی شامل کر لو۔ یہ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، تمہارے سوچ سے بہت زیادہ بڑے، تمہاری سوچ ذرا تھوڑا سا تنگ ہے، لیکن اس سوچ کو ذرا وسیع کر لو تاکہ سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔